بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اسماء اور بطول دو بہنیں تھیں۔ بطول کچھ زیادہ پیاری نہ تھی اور اسماء پیاری ہونے کے ساتھ ساتھ با اخلاق بھی تھی، لیکن بطول ہمیشہ اپنے اوپر ٹوٹکے بیوٹی کریمز لگاتی تھی، جس کی وجہ سے دن بدن اس کا چہرہ اور خراب ہو رہا تھا۔ اسماء اس کو ہمیشہ سمجھاتی کہ ایسے کر کے تم اپنے آپ کو کیوں نیچا کرتی، تم بس جیسی ہو بہت پیاری ہو۔ لیکن بطول کو لگتا کہ اسماء اس کو نیچا دکھانے کے لیے ایسا کہتی۔ دن گزرتے گئے اور بطول اسماء سے 2 سال بڑی تھی۔ بطول کی عمر 25 سال ہو چکی تھی اور اب جو بھی رشتہ آتا بطول کو چھوڑ کر اسماء کو پسند کر جاتا۔ اسماء نے کئی بار بطول کو اٹھ کر راتوں کو روتے دیکھا اور وہ زور زور سے اپنے منہ پر تھپڑ مار کر بولتی کہ بدصورت تو مر جا، کیوں تو کسی کو پسند نہیں آتی، تجھے کوئی حق نہیں کہ تو خوش رہ۔ یہ بات اسماء کو بہت دکھ دیتی کہ اس کی بہن کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور رشتے آتے رہے، لیکن بطول کو ہر بار ناپسند کرتے۔ اسماء اور بطول دونوں لاہور میں رہتی تھیں۔ وہ 2 بہنیں اور ان کا ایک بھائی تھا۔ ان کی امی بہت ہی اچھی خاتون تھی اور ابو کی اپنی دکان تھی۔ دونوں بہنوں نے اچھی تعلیم بھی لی تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی لوگوں کو صرف صورت ہی سب کچھ لگتی ہے، اس لیے وہ بطول کو ناپسند کرتے اور اسماء کو پسند کر جاتے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور ماں باپ نے جب دیکھا کہ بطول کی وجہ سے اسماء کی بھی زندگی خراب ہو رہی ہے، تو ان نے اسماء کے لیے اچھے خاندان میں شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ رشتہ آیا اور ماں باپ نے ہاں کر دی۔ پھر کچھ ہی دن میں اسماء کے ہاتھ پیلے ہو گئے اور وہ اپنے گھر کی ہو گئی۔ بطول دن بہ دن ڈپریشن میں جا رہی تھی۔ اب تو اس کی ماں نے بھی اس کو نوٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ پریشان رہتی اور اس کی طبیعت میں خاصا چڑچڑا پن تھا۔ اور کیسے نہ ہوتا، لوگوں کے ہاتھوں ناپسند ہو کر وہ پتھر دل ہو چکی تھی۔ اب اسے کسی کا بھی احساس نہیں رہا تھا اور شادی کے 1.5 سال بعد اسماء کے ہاں بیٹا ہوا۔ یہ خبر تو بطول کے اوپر کہرام مچا دینے والی تھی۔ اس نے اس بات کو اتنا اپنے سر پر سوار کیا اور گھر میں اکیلے ہونے کا فائدہ اٹھا کر خودکشی کر لی۔ جب اگلے دن اس کی ماں اسماء کے گھر سے آئی تو بطول کے ہاتھوں سے خون ٹپک رہا تھا اور بطول کب کی آخری سانسیں لے چکی تھی۔ افسوس کہ اس کی جو زندگی مشکل میں گزری تھی، تو اگر وہ صبر کرتی تو شاید پھل بھی پاتی، لیکن بہن کی جلن میں اس نے موت کا حرام راستہ چنا اور اس کی ماں باپ صرف اس کے پیچھے زندہ لاش بن گئے۔
اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کے جے وائس آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔